اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مصر کی سرزمین میں ایسی ہی ایک نیک دل خاتون رہا کرتی تھی۔ مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ ہر وقت خدا میں خدمت کے لیے حاضر اور حکم بجا لینے کے لیے تیار رہتے۔ ان پر رب تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ مال و دولت کی کثرت اور آرام و سکون کی فراوانی نے انہیں مغرور نہ بنایا تھا، بلکہ ان کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ چنانچہ یہ ان سے نرمی و مہربانی کا برتاؤ اور دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی۔ اسی باعث بعض نے انہیں ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا، چونکہ یہ بادشاہ مصر ولید بن موصف، جس کا لقب فرعون تھا، کی بیوی تھی۔ اسی حیثیت سے انہیں مصر کی ملکہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ ان کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ ان کی عادتوں کے بالکل برخلاف ان کا شوہر تھا۔ حکومت و سلطنت کی وسعت، مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت کی فراوانی اور طاقت و قوت کے نشے نے اسے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں نادار اور بے بس لوگوں نے اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے ہر کسی کو اپنا مملوک یعنی زر خرید غلام تصور کرتا تھا اور ان کے ساتھ ہر سلوک روا کرتا تھا۔ بہرحال دینوی اعتبار سے دونوں کی زندگی خوب آرام و سکون میں بسر ہو رہی تھی اور درد و عالم کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر بیتتے گئے کہ عرصے بعد مصر کے صحراء مردان حق کی صدائے لا الہ الا اللہ سے گونج اٹھے۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہے اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت ہدایت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا پاٹ سے روکا اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، جو سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سب اسی سے رزق پاتے اور اسی کے در سے حاجتیں بھر لاتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے بجائے حق تسلیم کرنے کے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور ان دو جلیل القدر پیغمبران خدا کی حقانیت پر دلالت کرنے والے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود کفر و سرکشی پر اڑے رہے اور معاذ اللہ ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کرنے لگے۔ ایک کشادہ اور وسیع میدان میں فرعون فرعونیت کے نشے میں مخمور موجود ہوا ہے۔ سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے جادوگر بھی جمع ہو چکے ہیں۔ ہزاروں افراد کا مجمع ہے جو حق و باطل کا یہ عظیم ترین معرکہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ادھر اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی نبوی جاو جلال کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا عزم و استقلال قابل دید ہے۔ مبارک چہرہ ایمان و ایقان کے انوار سے جگمگا رہا ہے۔ حق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی کہاوت بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ سعادت مند آسیہ فرعون کی بیوی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا اور اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا۔
اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھی اور رہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل اور حاکم ہے اور وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا اور سخت گرمی میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مکان بھی ان کو دکھا دیتا، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان تازہ ہو جاتا۔ فرعون اور موسیٰ کی بابا یہ دریافت کرتی رہتی تھی کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا اور یہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا، جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ اور اسے چت لٹا دو اور اس سے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جائے، تو میری بیوی ہے، عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ۔ اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا قیمہ کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے تو انہیں لے کے لٹایا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا، تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور پروردگار نے حجاب اٹھا دیے اور جنت کو اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ چنانچہ جس وقت ان پر پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں۔ اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ، جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما۔ اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے، پھر درخواست کی جا رہی ہے، پھر دعا کرتی ہے کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں، مجھے اس ظالم قوت سے عافیت میں رکھ۔ ان بی بی کا نام آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ کے بارے میں حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ فرعون کے دروگا کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک روز فرعون کی لڑکی کا سر گوند رہی تھی، اچانک کنگھی ہاتھ سے گر گئی اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے پوچھا، کیا میرے باپ کے سوا کسی اور کو تو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور اپنے باپ کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے انہیں بلا کر خود پوچھا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ ہے اور میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے انہیں چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گڑوا دی اور سانپ چھوڑ دیے جو انہیں کاٹتے رہے۔ پھر ایک دن آیا اور کہا، اب تیرے خیالات درست ہوئے، وہاں سے جواب ملا، میرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے کہا، اب تیرے سامنے میں تیرے لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اب بھی میری بات مان لے اور اس دین سے باز آ جا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ تو کر سکتا ہے کر ڈال۔ اس ظالم نے ان کے لڑکے کو منگوایا اور ان کے سامنے اسے مار ڈالا، اور جب اس بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا، اے ماں، خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں اور فلاں فلاں نعمتیں تجھے ملیں گی۔ انہوں نے اس روح فرسا واقعے کو دیکھا اور لیکن صبر کیا اور راضی برضا ہو کر بیٹھی رہی۔ فرعون نے انہیں پھر اسی طرح باندھ کر ڈلوایا اور سانپ چھوڑ دیے۔ پھر ایک دن آیا، اپنی بات دہرائی۔ بیوی صاحبہ نے پھر نہایت صبر اور استقلال سے وہی جواب دیا۔ اس نے پھر وہی دھمکی دی اور ان کے دوسرے بچے کو بھی ان کے سامنے قتل کروا دیا۔
اس کی روح نے بھی اسی طرح اپنی والدہ کو خوشخبری دی اور صبر کی تلقین کی۔ فرعون کی بیوی نے پہلے بچے کی خوشخبری بھی سنی تھی اور اب اس چھوٹے بچے کی بھی خوشخبری سنی اور ایمان لے آئی۔ ادھر ان بیوی صاحبہ کی روح اللہ نے قبض کر لی اور ان کی منزل و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تھا وہ حجاب ہٹا کے فرعون کی بیوی کو دکھایا گیا۔ یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئیں، جہاں تک کہ فرعون کو بھی ان کے ایمان کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ چکی تھی۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تمہیں اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، تمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سوا دوسرے کو رب مانتی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ میخیں گاڑی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حجاب ہٹا کر انہیں ان کا جنتی درجہ دکھایا، جس پر یہ ہنسنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، لوگو، تمہیں تو عجب نہیں ہوتا کہ اتنی سخت سزا میں یہ مبتلا ہے اور پھر ہنس رہی ہے؟ یقیناً اس کا دماغ ٹھکانے نہیں، الغرض انہیں انہی عذابوں میں شہید کر دیا گیا۔